ایک نعرہ لگا کہ جنگل کو خالی کرو، ایک نعرے سے پورا جنگل خالی ہو گیا۔ خیروان شہر ہے ٹیونس کے اندر، وہاں جنگل عقبہ بن نافع رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے، اعلان کرایا کہ جاؤ اعلان کرو، پورا جنگل خالی ہو۔ سمپل واقعہ ہے، حضرت سفینہ علیہ کا واقعہ۔ شیر کو کہا کہ مجھے راستہ دکھا، میں ساتھیوں سے بچڑ گیا ہوں۔ شیر آگے آگے ہو، پیچھے پیچھے۔ تو اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کی استعداد پیدا ہوئی، پھر اللہ کی غیبی مدد کا مشاہدہ کرایا گیا۔ اطمینان دلایا کہ میں ہر میدان میں تیرے ساتھ ہوں، تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر تبلیغ آسان، زندگی ہو، ایک مجموعہ ہو جس کے ساتھ پورا دین ہو، ایمان، عبادات، اخلاق، معاشرت، معاملات، قضا، بے شک ہزاروں کا مجمع ہو، لیکن یہ صفات ہو، پورا دین ساتھ ہو اور معیت کی صفات ساتھ ہو، پھر تبلیغ آسان، ساری دنیا کو دکھاؤ۔ اس کے اندر کشش ہے، پھر کشش پیدا ہوگی، لوگ دوڑیں گے، آئیں گے، اسلام کو قبول کریں گے، دین کو قبول کریں گے، فوج در فوج آئیں گے۔ ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا۔ تو تیسرا مرحلہ کیا ہوگا؟ باطل جاگ جائے گا، ہوشیار ہو جائے گا، لوگوں کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ بقول حضرت جی مولانا اشرف رحمۃ اللہ علیہ چھال چلائیں گے، چال نہیں چلے گی، بے بس ہو جائے گا، روک نہیں سکیں گے، بے بس ہو جائیں گے۔ اس مرحلے کا نام نصرت الہیہ ہے۔ آخری مرحلہ آئے گا، آخری مرحلے میں کیا ہوگا؟ باطل مقابلے پر آئے گا۔ باطل کس پر آئے گا؟ مقابلے پر آئے گا۔ جب باطل مقابلے پر آئے گا پھر دیکھنا یہ پڑے گا کہ محنت کرنے والوں کے ساتھ معیت ہے یا نہیں۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے ان اعمال کو، معیت کو سرمایہ نہ سمجھا، معیت کو مقصد نہ سمجھا اور معیت کو ان اعمال پر موقوف نہ سمجھا یا ان اعمال کو پابندیوں کے ساتھ نہ کیا، معیت کی صفات حاصل نہ ہوگی تو ہم دھوکے میں پڑے۔ جب باطل کا مقابلہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ جب یہ چیزیں نہ ہوں گی تو ہماری محنت خود بخود مادی بنیادوں پر اٹھے گی۔ محنت کرنے والے خود اپنے آپ کو مادیت کا محتاج سمجھیں گے۔ محنت کرنے والوں کو کچھ نظر نہیں آئے گا، اندھیرا رہے گا، ایک عرصہ گزرے گا، کچھ نظر نہیں آیا تو کیا کرے گا؟ سب سے پہلے تردد پیدا ہو جائے گا، پتہ نہیں یہ راستہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، شک میں پڑ جائے گا، ہاں تردد آ جائے گا، پھر تثاقل آ جائے گا، عمل میں جی نہیں لگے گا، جی نہیں چاہے گا عمل، پھر چھوڑ کر کے بھاگ جائے گا۔ اور اگر جم گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر مادیت کو آگے رکھے گا، اپنی محنت کو مادیت کا تابع بنائے گا۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، باطل کے منصوبوں سے دین کبھی نہ مٹے گا نہ مٹائے، یہ اچھی طرح یاد رکھو۔ باطل جتنے بھی منصوبے بنائے، باطل کے منصوبے کب چلیں گے؟
باطل کے منصوبے اس وقت چلیں گے جب محنت کرنے والے دنیا کو آگے رکھے، محنت کو اس کے پیچھے ڈالے۔ دنیا تو ہو آگے، دین اس کا تابع ہو۔ ہماری غلط محنت کی وجہ سے دنیا میں کفر پھیلا ہوا ہے۔ غلط محنت یہ ہے کہ دنیا آگے ہے، دین اس کے پیچھے ہے۔ جب کام کرنے والے اس طرح چلیں گے تو پھر باطل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر باطل کے منصوبے چلیں گے۔ اور اگر ہم صحیح محنت کرنے والے ہوں، معیت کو حاصل کیا، پھر جب مقابلہ پڑے گا تو پھر مقابلہ معیت کے ساتھ پڑے گا۔ معیت اللہ کی طاقت ہے، تو سارا باطل مکڑی کا جالا بنے گا۔ یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم محنت کس انداز سے کر رہے ہیں، اللہ کو ساتھ دینے کو مقصد بنایا کہ نہیں بنایا، اللہ سے لینا سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا، یا سیکھنے کا ارادہ کیا کہ نہیں کیا۔ تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ مقابلہ مائیت کے ساتھ ہے یا مادیت کے ساتھ۔ اگر مقابلہ مادیت کے ساتھ ہوگا، جس کی مادیت زیادہ ہوگی وہ جیت جائے گا، جس کے پاس مادیت تھوڑی ہے وہ مار کھائے گا۔ اگر مقابلہ مائیت کے ساتھ ہوا تو مائیت اللہ کی طاقت ہے، اس لیے ہم یہ اکرام اسلام کو مادی نقشے نہیں۔ سارا باطل اللہ کے سامنے مکڑی کا جالا ہے، ایک اللہ کے اصول ہے، ضابطے ہیں۔ قرآن پاک نے باطل کو توڑنے کی 3 شکلیں بتائی۔ قرآن پاک نے باطل کے توڑنے کی 3 شکلیں بتائی۔ پہلی شکل یہ ہے کہ محنت کرتے کرتے اللہ پاک ایک ہوا چلا دے، ایسی ہوا چلے گی لوگوں کے اندر دین داخل ہو جائے گا۔ جیسے ہوا چلتی ہے، گرمی چلتی ہے، روشنی چلتی ہے، سورج نکل گیا، بند گھروں کے اندر روشنی پہنچ گئی، موسم ٹھنڈا پڑ گیا، بند کمروں کے اندر ٹھنڈ پہنچ گئی، گرمی آ گئی، بند کمروں کے اندر گرمی پہنچ گئی۔ ایسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ہوا چلا دے، لوگوں کو ہدایت مل جائے گی۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام کی پوری امت کو اللہ نے اکٹھی ہدایت دی، آج بھی دے سکتے۔ دوسری شکل قرآن کریم نے بیان کی ہے کہ اللہ براہ راست کارروائی کر لے، پہلے بھی کیا، کسی پر پتھر برسائے، کسی پر آگ برسائی، کسی پر زمین پٹایا، کسی پر فرشتہ بھیجا، کسی پر ہوا بھیجی، آج بھی کر سکتا ہے۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ کمزور کے ذریعے سے قوت والے کو توڑ کے دکھا دے۔ طالوت اور جالوت کا واقعہ اسی بنیاد پر سنایا، اور قرون اولیٰ میں اللہ نے یہی کیا، تھوڑوں کے مقابلے میں زیادہ کو ناکام کیا، سینکڑوں کے مقابلے پر ہزاروں آئے مار کھائی، ہزاروں کے مقابلے میں لاکھوں آئے مار کھائی۔ بدر میں 313 تھے، مقابلے پر 1000 آئے، 313 کے پاس 6 ذرے تھی، 8 تلواریں، بلکہ کچھ نہیں، اور ان کے پاس 600 ذرے تھی، 1000 تلواریں، ایک طرف بیٹا دوسری طرف باپ، قبلہ ہو گیا، اللہ نے کر کے دکھایا۔ خندق کے موقع پر 900 یا 1400 کے مقابلے پر 10,000 آئے، بغیر لڑائی کے اللہ نے بھگا دیا۔ موتا میں 3000 کے مقابلے پر 3 لاکھ آئے، قادشہ میں 10,000 کے مقابلے میں 2.5-3 لاکھ آئے، ناون میں 20,000 کے مقابلے پر 2.5-3 لاکھ آئے۔ اسی طرح ہر موقع پر ہزاروں کے مقابلے میں لاکھوں آئے مار کھائی۔ تو آج بھی اللہ کر سکتا ہے، مشکل نہیں ہے اللہ کے۔
اس لیے میرے محترم بھائی کو محنت ترتیب نبوت پر ہوگی تو جاندار ہوگی. پہلا مرحلہ تربیت کا ہے, اور تربیت میں کا مقصود کیا ہے کہ اللہ سے لینا سیکھو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو, اللہ سے مانگنا سیکھو. یہ ہماری سب کی ضرورت ہے. یہ محنت کی ترتیب ہے. ذمہ داری کے ساتھ محنت ہو اور ترتیب کے ساتھ محنت ہو. ترتیب نبوت پر محنت ہوگی تو تھوڑی محنت سے زیادہ نتائج نکلے گے, اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. باطل کو ہم نہیں توڑ سکتے, باطل کو اللہ توڑے گا, یاد رکھو. باطل کو اللہ 3 شرائط پر توڑے گا, یاد رکھو. پہلی شرط باطل کی, تو پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمانوں کا ایک مجموعہ ہو جس کے ساتھ کامل دین ہو, مائیت کی صفات ہو, پھر اللہ باطل کو توڑے گا. اور اگر ہماری زندگی میں ملاوٹ رہی, اللہ نے باطل کو توڑنے کا فیصلہ کر دیا, تو فرمایا تم بھی عذاب سے نہیں بچ سکو گے. فقہ کا اصول ہے کہ جب علت مشترکہ ہوتی ہے تو فیصلہ ایک ہے. وہ بھی نافرمان, تو بھی نافرمان, تو تم اللہ کے رشتہ دار نہیں ہو کہ اللہ اس کو سزا دے تمہیں چھوڑ. دوسری شرط یہ ہے, باطل کے پاس جتنے نقشے ہیں مادی, اگر ان کی قیمت تمہارے دل میں تھی تو اللہ باطل کو نہیں توڑے. اگر باطل کو توڑ دیا تو ان کے نقشوں پر تم ایک دوسروں کو قتل کرو گے. باطل کے نقشوں کی وقت کب رہے گی؟ جب مائیت کی صفات نہ ہو. جو پورے لشکر کو پانی کے اوپر غیر کشتی کے گزار سکے, جو دعا مانگ کر کے فرشتوں کو اتار سکے, جن کے سامنے حیوانات میں مسخر ہو, اس کو باطل کے نقشوں کی کیا پرواہ ہو؟ باطل کے نقشوں کو پرواہ تو اس ہوگی جو اللہ کا تعلق ٹوٹا ہوا. اگر اللہ نے باطل کو توڑ بھی دیا تو پھر تم ان کے نقشوں پر ایک دوسروں کو قتل کرو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ باطل کے ہدایت کے لیے جب تک بے چین نہیں ہوں گے اللہ باطل کو نہیں توڑے. انتخابی جگہ پر اللہ باطل کو نہیں توڑے. دیکھو میں نے آپ آزاد کے سامنے وہ ضابطے عرض کیے کہ ان ضابطوں کی بنیاد پر محنت ہو, تب تو جا کر کے نتیجہ نکلے گا. اب جو اس طرح محنت کرے گا, کوشش کرے گا, محنت کرے گا, اللہ سبحانہ و تعالی اس کی اسی طرح مدد کرے گا. اب اتنا دین جو ہے نا بچا ہوا ہے, اتنا دین مٹا ہوا ہے. اب بچے ہوئے دین کی حفاظت لازمی, مٹے ہوئے دین کی اقامت لازمی. ہمارے جتنے بھی دینی نقشے, جتنے بھی ہمارے دینی شعبے ہیں, وہ سارے اقتدار اس وقت موقوف ہے طلب والوں پر. بے طلب ہو تو اپنے حال پر. تو اقامت دین کے لیے کتنی قوت لگانے کی ضرورت ہے, حفاظت دین کے لیے کتنی قوت لگانے کی ضرورت ہے. ایک بات یاد رکھو, دیکھو یہ جتنے ہمارے دینی شعبے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کروں, بات کو ختم کروں گا. ہمارے جتنے دینی شعبے ہیں یہ سارے کے سارے شعبے ہمارے ہیں. جتنے دینی شعبے ہیں سب کے سب ہمارے ہیں. اور یہ ہر شعبہ امت کی ضرورت کے لیے بنا ہے. جتنا دین بچا ہوا ہے ان کی برکت سے بچا ہوا ہے. ان شعبوں کا امت پر احسان ہے, بہت بڑا احسان ہے. جتنا دین موجود ہے ان کی برکت سے موجود ہے, اور انہوں نے انتہائی
ناموافق حالات میں دین کو تھاما ہوا ہے. انتہائی ناموافق حالات میں انہوں نے دین کو تھاما ہوا ہے, دین کے شعبوں کو تھاما ہوا ہے. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے, اس کے شکر گزار ہونی چاہیے. جو دین موجود ہے, انہیں کی برکت سے تو موجود ہے. اور یہ شعبے ایک دوسرے کی معاونت کے لیے بنے, اور ان میں سے ایک شعبہ دوسرے کا بدل نہیں بن سکتا. یاد رکھو, کوئی شعبہ دوسرے کا بدل نہیں بن سکتا. ہر شعبہ اپنی جگہ لازم ہے. کوئی شعبہ دوسرے کا بدل نہیں بن سکتا. اس لیے ان شعبوں کا پوری امت پر احسان ہے, ہمیں ان کے شکر گزار ہونا چاہیے. البتہ دو باتیں قابل غور ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان میں سے کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو کامل ہو, جس ضرورت کے لیے بنا ہے اس ضرورت کے لیے ناکافی ہے. کوئی شعبہ پورا نہیں. جو شعبہ جس ضرورت کے لیے بنا ہے اس کے لیے ناکافی ہے. اس شعبے کی تکمیل لازم ہے, اور ہم ان کی تکمیل چاہتے ہیں کہ تکمیل ہو تاکہ اپنے کام کو پورا کر سکے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ شعبے جتنے بھی ہیں یہ سارے مرکوز ہے اور موقوف ہے طلب والوں پر, اور طلب والے تھوڑے ہیں. بے طلب بہت زیادہ ہے, طلب والے تھوڑے ہیں, اور وہ تقسیم ہو گئے, انہی شعبوں میں جڑ گئے. کوئی کسی شعبے میں جڑا ہوا ہے, کوئی کسی شعبے میں جڑا ہوا ہے. اب اگر ان کی تکمیل چاہو گے, تکمیل چاہیں گے, ایک کی تکمیل دوسرے کا نقص بنتا ہے. اس کی میں مثال عرض کروں. 10 من سونا ہے, کسی نے برتن بنائے, کسی نے سکے بنائے, کسی نے زیورات بنائے, وہ تقسیم ہو گئے. ہر یہ کہتا ہے کہ یہ بڑا قیمتی ہے, اور سونے کی ہر چیز قیمتی ہوتی ہے. اب سکے والی جب سکے بنائے گا تو کیا کرتا ہے, زیورات خرید کر کے پگھلا دیتا ہے, اس میں سے سکے بڑھ جاتے ہیں, لیکن زیورات میں کمی آ جاتی ہے. اسی طرح ایک شعبے کی تکمیل دوسرے کا نقص بنتا ہے, کیونکہ امتوں میں تقسیم ہو گئی. طلب والے تو تھوڑے ہیں, وہ تو تقسیم ہو گئے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ شعبے ایک دوسرے سے خائف رہتے ہیں, ایک دوسرے سے خوفزدہ رہتے ہیں. اس کی تکمیل کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سونے کی کان پر محنت ہو. بے طلب امت سونے کی کان ہے, وہ پہاڑ ہے, وہ ختم نہیں ہوں گے. 10 من سونا سونے کی کان پہ لگاؤ, 500 ٹن سونا نکلے گا. اگر 10 من سونا سونے کی کان پہ لگا دیا تو 500 ٹن سونا نکلے گا. سارے شعبوں کی تکمیل ہو جائے گی. اس لیے میرے محترم ہو, یہ محنت کا ایک نقشہ ہے جو میں نے عرض کیا. اب اس کے لیے جو اس محنت کو اس ترتیب پر کرے گا, ترتیب نبوت پر محنت ہوگی, تو اللہ اس دین کو وجود عطا کرے گا. اللہ اسی لحاظ سے ہماری مدد کرے گا. اور اللہ جانتا ہے کہ 15ویں صدی کا مسلمان ہے, 15ویں صدی کے مسلمان کی مدد ہم نے بہت تھوڑا کیا, اللہ نے بہت زیادہ ہماری مدد کی. یہ ہر محنت کرنے والوں کو نظر آ رہا ہے کہ ہماری محنت بہت تھوڑی ہے, اللہ نے ہماری مدد بہت زیادہ کی ہے, اور ابھی بھی کرے گا. جو اس محنت کو کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نور عطا کرے گا, ہدایت کا نور. ہدایت کا نور کیا ہے؟ جیسے آج پیسے میں ساری کامیابیاں نظر آ رہی ہے,
دین کے اعمال میں اللہ ساری کامیابیاں دکھا دے گا اور ہدایت کا ذریعہ بنے گا. کوئی ملکوں کا، کوئی علاقوں کا، کوئی قوموں کا، کوئی ہزاروں کا، کوئی لاکھوں کا ذریعہ بنے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، نصرت کرے گا، حفاظت کرے گا، تربیت کرے گا. نبی بنیادوں پر ان کی تربیت کرے گا. اجر انبیاء کرام علیہ السلام کے پیمانے سے ملے گا. ہر عمل کا اثر پورے عالم پر پڑے گا. اور انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ کرام کے ساتھ اللہ پاک حشر کرے گا. اب بتاؤ پورے عالم میں پھرنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ بتاؤ جی پورے عالم میں. اب جن کے 4 مہینے نہیں لگے ہیں وہ تو 4 مہینے لگا دیں اور ابھی لگا دیں. اور جس کے 4 مہینے لگے ہوئے وہ ملکوں کے لیے پھر. یہاں پر ایک مشکل یہ پڑتی ہے، آدمی سمجھتا ہے میں سارے کام بنا کر کے نکلوں گا تو ابھی تو میرے کام بنے ہوئے نہیں ہیں. دیکھو جو اللہ پر بھروسہ کر کے جیب کو نہ دیکھے، اللہ کے راستے میں نکلے تو واپس آ کر کے اللہ اس کو دکھا دے گا کہ تو نے بگڑا ہوا چھوڑ دیا، میں نے بنا کر کے دکھا دیا. سارے کام بنا کر کے نکلتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے سالہ سال تک اللہ کی وہ مدد ہم نہ دے سکے جو توکل پر ملتی. تو اب بتاؤ کون کون تیار ہے؟ فرمائیے ماشاء اللہ فرمائیے.